پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب سے۔ بہت شکریہ سابق وزیر اعظم پروگرام میں شرکت۔ ناظرین، یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد تھوڑا سیاسی T20 میچ کھیلیں گے سابق وزیر اعظم عمران خان سے، اور پنجاب کی صورتحال، 11 استعفے منظور ہو گئے، وہ اسٹریٹجی کیا ہے، فائنینشیل ٹائمز میں ایک سٹوری آئی ہے، وہ خبر کیا ہے، اس حوالے سے عارف نقوی $2.1 ملین اور $20 ملین نواز شریف شہباز شریف کے، وہ بھی کیا معاملہ تھا، ایک وقفے کے بعد۔ This summer, امور لایا مزیدار کرنچی فلیور سے بنا نیو کرنچ کلفا، جس کا بچنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ Now in freezers near you۔ مستقل درد کی وجہ سے آپ کا پورا دن خراب ہو سکتا ہے، ایسے میں آپ کو نئی پیناڈول ایکسٹینڈ کے استعمال کا مشورہ دیتا ہوں۔ اس میں ہے خاص بائی لیئر ٹیکنالوجی، جس کی ایک تہ فوری حل ہو کر دے جلد آرام، جبکہ دوسری تہ آہستہ آہستہ گھل کر 8 گھنٹوں تک اثر رکھے برقرار۔ اس لیے نئی پیناڈول ایکسٹینڈ پر میرا بھروسہ۔ تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، خوراک لیبل پہ دی گئی ہدایت کے مطابق استعمال کریں۔ طبیعت زیادہ خراب ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ہائی بلڈ پریشر اور امراض جگر کے مریض ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں۔ مور سے زیادہ فائدہ ملنے کا مزہ کچھ الگ ہی ہوتا ہے۔ منتھلی سوشل پیک پلس سے پاؤ 7000 MBs صرف $100 کے لوڈ میں۔ Red is the new gold. 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 Royal Smart Lifestyle. ACDC inverter fans. Permanent magnet motor سے 50% بجلی بچے گی۔ This summer, Omar brings chocolate caramel swag in cool emoji and strawberry vanilla bromance filled love emoji. Presenting Omar love emoji and cool emoji. Now in freezers near you. سانو نہر والے پل تے بلا کے، سانو نہر والے پل تے بلا کے تے سونا ماہی من پسند دے گیا۔ اتنی سی مقدار میں من پسند اتنا ہو گیا، من پسند اسپیشل ہو گیا۔ Red is the new gold. 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 پیش ہے نیا میکس کرب اسمارٹ فائبر ٹیکنالوجی کے ساتھ، یہ چکنائی سے لڑتا ہے، دیر تک چلتا ہے۔ پارٹنر ہو تو ایسا میکس کرب جیسا۔ نیا میکس کرب برتنوں کا بیسٹ پارٹنر۔ بابا پلیز آپ رہنے دیں، بیٹا ابھی اتنے بھی بوڑھے نہیں ہوئے۔ ارے دیکھ کے گرا دیا نا، تمہاری وجہ سے گرا ہے۔ اچھا، میری وجہ سے؟ اصل وجہ ہے عمر کا بڑھنا۔ عمر بڑھنے کے ساتھ معمولات زندگی مشکل تر ہو جاتے ہیں، اسی لیے میں ریکمینڈ کرتا ہوں انشور، جو بڑھتی عمر کی غذائی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ آپ بھی ڈاکٹر کے مشورے سے روزانہ انشور پئیں، بھرپور زندگی جیئیں۔ سانو نہر والے پل تے بلا کے، سانو نہر والے پل تے بلا کے تے سونا ماہی من پسند دے گیا۔ اتنی سی مقدار میں من پسند اتنا ہو گیا، من پسند اسپیشل ہو گیا۔ It's a kind of magic. ارے سوچو تو، بڑی چیز ہے یہ پرچم، ایک آزاد قوم کی شناخت ہے یہ، اسے تو دل میں رکھنا چاہیے، تمام عمر ہمارے ہر عمل میں اسے لہراتا نظر آنا چاہیے۔ آزادی کی قدر کیجیے، اپنے
परचम को इज्जत दीजिए। This summer, Omar brings chocolate caramel swag in cool emoji and strawberry vanilla romance filled love emoji. Presenting Omar love emoji and cool emoji. Now in freezers near you. डॉक्टर बहू मरीजों को सेहतयाब बना सकेगी जब खाना हम मिल के पकाएंगे। रिवायती जायके वाली निहारी तो शान मसाले से बन ही जाएगी। शान, खुशियां चख लो। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब। इस पर तो पार्टी डिसबैंड हो जाएगी, इमरान खान को हम नाअहल करार दिलवा लेंगे। इस पर उन्होंने कोई कानून नया निकाला हो तो मैं जानता नहीं, लेकिन अगर इमरान खान को वो समझते ना इसके ऊपर करेंगे तो इनकी पार्टीज को तो जेलों में डाल देना चाहिए जो इनकी चीज़ें निकलेंगी। इनमें से तो मैंने जो मुझे दिखाया है कि एक जगह पार्टी को नवाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया, बाहर से पैसा भिजवाया और फिर अपनी जेब में डाली। यानी इनकी जो चीज़ें निकलेंगी ना, अभी पीपल्स पार्टी की आपको पता चलेगा कि इन्होंने अमेरिका में जो इन्होंने इरेगुलेटर्स किए, मेरे ख्याल में कोई गालब्रेथ या कोई पार्टी फंड से, एम्बेसी के फंड से पैसे, ये सारी चीज़ें सामने आनी चाहिए। पता तो चले कि कौन सी पार्टी इस मुल्क के अंदर प्रॉपर पॉलिटिकल फंड रेजिंग करती है और कौन सी पार्टी इसको पता ही नहीं है फंड रेजिंग होती क्या है। पीडीएम ने मुतअद्दिद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, असम्बली के अंदर मुल्क के सिटिंग वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट इस्तेमाल हुआ, सिटिंग वफाकी वज़रा, ऑनरेबल जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उनको निशाना बनाया गया, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी को टारगेट किया जा रहा है। बतौर साबिक वज़ीर आज़म और एक बड़ी सियासी जमात के सरबराह, अदलिया के दिफा में आप खड़े होंगे? देखिए, ये पहले तो अदलिया का आपको पता होना चाहिए कि पहली दफ़ा ये नहीं कर रही है। मुझे याद है कि इन्होंने, नवाज शरीफ ने एलडीए के कुछ अरबों रुपए के प्लॉट्स इसने लोगों को दे दिए थे। लाहौर हाई कोर्ट ने इनकी वो प्लॉट्स के ऊपर उसने कॉल कर दिया, केस सुनना शुरू कर दिया। इन्होंने बाकी जजेस को प्लॉट रिश्वत दे के वो केस ख़त्म करवाया था। वो ही किया जब सजाद अली शाह को, वो जब इसका केस सुनना शुरू किया उसने, इन्होंने सबके सामने, इंटरनेशनल न्यूज़ है, जो इन्होंने लोगों को डंडों से भेजा और सजाद अली शाह जान बचा के निकले। उसके बाद ब्रीफ केस चले और बाकी जजेस को ख़रीदा गया। ये इनकी तारीख है। जस्टिस करीम को कॉल कर रहे हैं कि जी ये ऐसा फैसला कर दो, इनकी सारी तारीख है। क्योंकि ये कभी भी आज़ाद और मजबूत अदलिया को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये चोरी कर रहे थे। इनको कंट्रोल में चाहिए थी एक अदलिया जो इनके कंट्रोल में हो। इन्होंने सिर्फ वही नहीं, नैब भी कंट्रोल में, अब नैब कंट्रोल में ले लिए, एफआईए इनके केसेस उसको कंट्रोल में ले लिया। ये कभी भी मीडिया पे पैसे चलाते थे। अब मुझे मीडिया पे लोग देखें, मीडिया पे वो लोग जो कहते थे ये करप्ट है, वो इनकी दफा में आ गए बाद में। यानी उन्होंने मजमून लिखे हुए इनकी करप्शन के ऊपर, शरीफों के ऊपर, जरदारियों, और वो बाद में इनको डिफेंड कर रहे हैं। तो मुझे सिर्फ अफसोस ये है कि इनको अब 30 साल से सारी कौम जानती है इनको, ये दोनों घरों को। इन्होंने 30 साल से हुकूमत की है मुल्क में। इनके ऊपर किताबें लिखी हुई इनकी करप्शन पे, इंटरनेशनली किताबें लिखी हुई हैं। इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज BBC की 2 बनी हुई, एक के ऊपर, दोनों इनकी करप्शन के ऊपर। इनके बाहर अखबारों में मजमून आए हुए हैं, इंग्लैंड के अखबारों में, अमेरिका में, इनकी करप्शन के ऊपर। और आज भी पाकिस्तान में लोग बैठे हैं जो सहाफ़ी जो इनको डिफेंड करते हैं, और ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि वाकई ये मुल्क ठीक कर लेंगे। यानी जब ये साजिश कामयाब हो रही थी तो मैं अपने ज़हन में सोच रहा था कि क्या बाकी जिनके पास ताकत है उनको नहीं पता कि इन्होंने कितनी चोरी की है? क्योंकि वो पहले तो ये इनकी चोरियों की बात करते थे। जिनके पास ताकत थी उन्होंने तो खुद ही, ये जो JIT बनी थी जो नवाज शरीफ के ऊपर, उसके अंदर तो 2 ब्रिगेडर्स थे। अभी उन्होंने आपको दास्तानें सुनाई इनकी करप्शन की? उनसे ज़्यादा तो खैर मुझे पता था, लेकिन सबको पता है इनकी करप्शन की, और वो कहते रहते थे। तो आके मैंने कभी मुझे समझ नहीं आई कि जब आप देख रहे हैं कि इस तरह का टोला चोरों का, जिन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया। याद रखिए आप 90 की दिहाई में, 90 की दिहाई में पहली दफा हमारे से हिंदुस्तान आगे निकला और बांग्लादेश आगे निकला।
90 سے 90 کی دہائی سے پہلے پاکستان دونوں ملکوں سے آگے تھا، ہر اکنامک انڈیکیٹر، خوشحالی یہاں زیادہ تھی۔ یہ جب سے دو آئے ہیں ہم ان سے بھی پیچھے رہ گئے، یہ امیر ہوتے گئے، قوم مقروض ہوتی گئی، اور جنرل ضیاء کا بھی دور ان سے بہتر تھا، جنرل مشرف کا بھی دور ان دونوں سے بہتر تھا۔ تو ان کو اب انہوں نے جب آنا تھا، مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی کہ ملک 6% پہ گرو کر رہا ہے، یعنی ریکارڈ 2 سالوں میں گروتھ ریٹ ہوئی ہے 17 سالوں کے بعد، تو اور 2 سال اور یہ کنٹینیو کرے تو آپ مڈل انکم کنٹری میں آ جاتا ہے۔ اور صرف ہمارا مسئلہ تھا یہ کموڈٹی پرائسز جو اوپر گئے ہوئے ہیں، اور اس کا بھی ہم نے بندوبست کیا ہوا تھا۔ لیکن اب مجھے یہ بتائیں کہ وہاں سے ملک نیچے آیا ہے، کیا پتہ نہیں تھا کہ ان لوگوں کا پاسٹ ریکارڈ کیا ہے، کہ انہوں نے پہلے چوری کے علاوہ انہوں نے ملک کی کس 99 پہ جب نواز شریف گیا تب بینکرپٹ ملک، 2018 میں گیا تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، سب سے بڑا خسارہ چھوڑ کے گئے، جو ہمیں 1 سال لگا مشکل حالات میں۔ تو میں ہمیشہ اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا میں ہی صرف ٹھیکہ لے ہوئے کرپٹ لوگوں کے خلاف، کیا یہ ہمارے ملک کی اور لوگوں کی اداروں کی ذمہ داری نہیں کہ وہ لوگ جن کی ساری تاریخ سامنے ہے ان کی چوری کی، ان کو کیسے ہم نے ملک کے اوپر مسلط ہونے دیا؟ یہ جنہوں نے بھی کیا، سب کی ذمہ داری ہے یہ، جو آج ہم نیچے جا رہے ہیں، جو 250 روپے کا اب ڈالر پہنچ گیا ہے، کوئی تو ذمہ دار ہے نا اس کا۔ جنرل مشرف نے NRO 1 دیا، وہ کون ہے جس نے ان کو NRO 2 دیا؟ دیکھیں جب یہ آئے تھے تو NRO ہی لینے آئے تھے۔ اب میرے سے مجھے یہ دیکھنا ارشد، جب پہلی دن انہوں نے مجھے تقریر نہیں کرنے دی، جب میں پرائم منسٹر بنا، کیوں نہیں کرنے دی؟ میں نے تو ابھی کچھ بھی نہیں کیا تھا، کیسز تو ان کے دور کے بنے ہوئے تھے، میں نے تو کوئی کیس نہیں بنایا۔ عمران خان کا خوف ہی بہت زیادہ ہے۔ نہیں، ان کو کیوں کیا تھا؟ باؤنسرز اتنی مارتے ہیں، ان کو پتا تھا کہ میں نے ان کو NRO نہیں دینا، تو پہلے دن سے میرے خلاف یہ ہو گئے، ہر موقع پہ انہوں نے کوشش کی میرے سے بلیک میل کر کے NRO لینے کی، اور مجھے اتنا تکلیف ہے کہ یہ پھر سے واپس، میں کبھی نہیں سوچتا تھا کہ اس ملک میں یہ واپس آئیں گے۔ ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد ذکر کریں گے کہ کیا واقعی الیکشنز پاسبل ہیں اگلے چند ماہ میں، اور جو پاکستان تحریک انصاف کے چند سابق وزراء کہتے ہیں کہ یہ چابی اب ہمارے پاس ہے، واقعی ان کے پاس ہے، یہ ممکن ہو سکے گا، یا کہ عمران خان کا خوف جو ہے وہ اب ہر کسی کو اپنے بچاؤ کے لیے اسی نظام کو چلانے کی کوشش کر رہا ہے؟ ایک وقفے کے بعد۔ ایسے چھوٹے بڑے سب داغوں کے لیے ہم لے آئے ہیں وائپ آؤٹ، ہمارا میٹ ایملشن جو آسانی سے سب داغ کرے صاف، مٹتے رہے داغ، مسکراتی رہے زندگی۔ سانو نہر والے پل تے بلا کے، سانو نہر والے پل تے بلا کے تے سونا ماہی من پسند دے گیا، اتنی سی مقدار میں من پسند اتنا ہو گیا، من پسند اسپیشل ہو گیا۔ اتنی سی مقدار میں من پسند اتنا ہو گیا، من پسند اسپیشل ہو گیا۔ I need a buzz, let me feel the burn, جو زندگی کرے فائرنگ ہو رہی ہے craving spicy. I need a کنور لے کے آیا نوڈل اسپائسی، اتنا بلیزن جو کر دے سرپرائزنگ، literally bringing the heat to your body. Game changer lead کرے سین، تیکھے کا لیول ایکسٹریم. Oh damn, I need a buzz, you can feel the burn. کنور Listen, کنور it's got Red Bull gives you wings. پرماننٹ میگنیٹ موٹر سے 50% بجلی بچے گی، بدلے ہوا کے رنگ، رائل فینس کے سنگ۔ مور سے زیادہ فائدہ ملنے کا مزہ کچھ الگ ہی ہوتا ہے۔ منتھلی سوشل پیک پلس سے پاؤ 7000 MBs صرف 100 روپے کے لوڈ میں۔ پیشنٹس مجھے اکثر بتاتے ہیں کہ ٹھنڈی یا گرم چیز لینے سے دانتوں میں شدید تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ اس کا آسان اور فوری حل ہے سینسورائن ریپڈ ایکشن کا روزانہ باقاعدگی سے استعمال۔ یہ صرف 7 سیکنڈز میں تکلیف سے آرام دیتا ہے۔ اٹس بریلینٹ۔
This summer, Omar brings chocolate caramel swag in cool emoji and strawberry vanilla bromance filled love emoji. Presenting Omar love emoji and cool emoji. Now in freezers near you. मुस्तकिल दर्द की वजह से आपका पूरा दिन खराब हो सकता है। ऐसे में मैं आपको नई पैनाडोल एक्सटेंड के इस्तेमाल का मशवरा देता हूँ। इसमें है खास बाय लेयर टेक्नोलॉजी, जिसकी एक तय फौरी हल होकर दे जल्द आराम, जबकि दूसरी तय आहिस्ता आहिस्ता घुलकर 8 घंटों तक असर रखे बरकरार। इसलिए नई पैनाडोल एक्सटेंड पर मेरा भरोसा। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। खुराक लेबल पे दी गई हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। हाई ब्लड प्रेशर और अमराज जिगर के मरीज डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। This summer, Omar brings chocolate caramel swag in cool emoji and strawberry vanilla bromance filled love emoji. Presenting Omar love emoji and cool emoji. Now in freezers near you. रिवायत की जायके वाली निहारी तो शान मसाले से बन ही जाएगी। शान खुशियां चख लो। सानू नहर वाले पुल ते बुला के, सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते सोना माही मन पसंद दे गया। इतनी सी मिकदार में मनपसंद इतना हो गया, मनपसंद स्पेशल हो गया। It's a kind of magic. इतनी सी मिकदार में मनपसंद इतना हो गया, मनपसंद स्पेशल हो गया। रॉयल स्मार्ट लाइफस्टाइल। ACDC इन्वर्टर फैंस, परमानेंट मैग्नेट मोटर से 50% बिजली बचेगी। इतनी सी मिकदार में मनपसंद इतना हो गया, मनपसंद स्पेशल हो गया। कैल्शियम और विटामिन डी के इस्तेमाल से अब हर औरत बोलेगी There are 1,000 ways I can. वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब। बहादुर शाह ज़फ़र दिल्ली तक कन्फाइन हो गया था और अपने बेटे को जानशीं भी मुकर्रर नहीं कर सका। शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म अब सिर्फ इस्लामाबाद की हदूद तक आपने कन्फाइन कर दिए, उनके साहबजादे को आपने वज़ीर आला भी नहीं बनने दिया। इलेक्शंस कब तक आप होते देख रहे हैं? इलेक्शंस तो जितनी जल्दी हो सके मुल्क की बेहतरी है उसमें, लेकिन अभी हम देखते हैं कि यहाँ सेंटर के अंदर ये क्या इनके हालात हैं, ये क्या फील कर रहे हैं। मुझे तो नहीं समझ आ रही कि अब इनको अब क्या चीज़ रोक रही है इलेक्शन से। सिर्फ ये जिस तरह ये शायद खौफ अब ये आ गया कि इलेक्शन हार ना जाए उसके खौफ से, लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त अगर हमने अपनी इकॉनमी को बचाना है, अपने मुल्क को स्टेबल करना है, तो इलेक्शंस के अलावा अब कोई रास्ता नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में आपके पास हुकूमत, पंजाब में आपके पास हुकूमत, GB में आपके पास हुकूमत, AJK में आपके पास हुकूमत। यू आर हैप्पी एंड कंटेंटेड कि ठीक है जो भी चलाना है चलाएं, आप वहाँ पे लोगों के लिए डिलीवरी करते जाएंगे इन जगहों पे। हमारे लिए देखें इस वक्त हमारे लिए आसानी है। PTI की आप बात करें, पाकिस्तानियों के लिए मुश्किल है और मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। तो हम तो अगर इस तरह बैठे रहें तो ये तो खुद ही जिस तरह जा रहे हैं लोग, यानी अपने आप को दफन कर रहे हैं। जितनी देर ये बैठे रहेंगे उतनी देर नीचे जाएंगे। लेकिन मुल्क के लिए इस वक्त ये सिचुएशन ठीक। अक्टूबर में आप इलेक्शन होते देख रहे हैं? पाकिस्तान के लिए जितनी जल्दी इलेक्शन हो जाए। आपके हवाले से एक बात की जाती है, बहुत से लोग ये सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। इमरान खान ने ज़ाती तौर पे
کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں پاکستان کی خاطر؟ کیا میں کہہ سکتا ہوں. دیکھیں جب آپ ایک فیصلہ کرتے ہیں کسی مقصد کے پیچھے تو پھر آگے یہ نہیں سوچتے کہ میں میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں نے جب فیصلہ کرتا تھا کہ میں کرکٹر بننا چاہتا تھا تو میرا ایک اس کے بعد میں نے پھر کوئی اور سوچا نہیں کہ میں یعنی جو بھی ہوگا میں بنوں گا. اور پھر جب ہسپتال کے لیے وہ بہت ہی مشکل تھا میرے لیے ہاسپٹل بنانا کیونکہ یعنی مجھے بڑی مشکلات آئیں لیکن میں نے کبھی سوچا نہیں کہ میں پیچھے ہٹوں گا. اور اسی طرح یہ جب میں پولیٹکس میں آیا تو 14 سال مذاق اڑتا رہا لیکن میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں ہاروں گا. اور اس کے اندر پھر جب آپ ایک مقصد آپ کا زندگی کا اپنے سے بڑا مقصد ہوتا ہے یعنی ذات کے لیے تو نہیں کر رہا تھا. اگر آپ ذات کی بات کریں نا کہ اگر کریئر بنانے کے لیے تو پھر واقعی انسان سمجھتا ہے کہ دیکھیں میری قربانیاں کتنی ہیں پہنچنے کے لیے. وہ آدمی سوچتا ہے میں کیوں کروں اگر میری آسان زندگی ہے تو میں کیوں قربان. لیکن آپ جب آرام سے زندگی گزار سکتے ہیں کیوں اتنی اس ایج میں جتنا آپ نے آخری جلسے کیے پورا دن اتنی گرمی میں کیوں؟ پاکستان کے لیے کیونکہ دیکھیں ہم پاکستان کے ساتھ بڑے ہوئے. میں جب کرکٹ میں آیا تھا تو ہماری ٹیم بالکل نیچے تھی. مجھے یاد ہمارے سینئر پلیئر کہتے تھے کہ انگریز سے عزت ہے ہار جاؤ تو بڑی بات ہے. میں تب شروع کی تھی اپنی کرکٹ یعنی جیتنے کا سوچتے نہیں تھے کیونکہ پہلے ہی گراؤنڈ سے پہلے ہی ہارے ہوئے ہوتے تھے. اور اسی طرح آہستہ آہستہ جب ہمیں فخر ہوتا تھا جب ہم دنیا میں اوپر آتے گئے. اب تو ماشاءاللہ جیتے رہے ہیں لیکن جب میں نے شروع کی تھی تو پہلے سے ہی ڈرے ہوئے ہوتے تھے کیونکہ نئی غلامی سے آزادی ملی تھی نا. اسی طرح میرا ہمیشہ تھا کہ پاکستان ایک خوددار ملک بنے. مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی ہمارے حکمران جا کے وہاں جو اپنے آپ کو ذلیل کرتے تھے خاص طور پہ یہ جو دو زرداری اور نواز شریف جس طرح یہ باہر جاتے تھے ہمیں جس طرح ریپرزینٹ کرتے تھے تو پاکستانیوں کی توہین ہوتی تھی کیونکہ ہماری قوم میں بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں لیکن جب اوپر حکمران اس طرح کے آ جاتے ہیں تو آپ نے اگر قوم کو تباہ کرنا ہو تو اب مہاتر دیکھ لیں. مہاتر کے نیچے ملیشیا کیا تھا. جب مہاتر گیا تو جو ادھر کا نواز شریف آیا تو اس کا ملیشیا کیا تھا وہ مقروض وہی نیچے چلا گیا. میں ہمیشہ چاہتا تھا کہ خوددار قوم اپنے پیر پہ کھڑی ہو. خاص طور پہ جو وار آن ٹیرر میں ہم نے دیکھا جو ہم نے بدترین غلامی کی امریکہ کی مجھے اس کی بڑی تکلیف. ریمنڈ ڈیوس دن دہاڑے 2 لوگوں کو مار کے چلا جاتا ہے سارے ڈرتے ہیں جی کوئی کسی کی جرت نہیں ہوتی کہنے کہ آپ کے ملک کے اندر جب ایمل کالسی نے مارا تھا تو یہاں سے غیر قانونی طور پہ اٹھا کے لے گئے اس کو اور اس کو رمزی یوسف کو ہمارے قانون توڑ کے لے گئے. لیکن ہم وہ آدمی قتل کرتا ہے ایک اور کوئی کرنل تھا یعنی چھوڑے 400 ڈرون اٹیک کر دیتے ہیں ملک پہ. وہ اپنے لوگ ان کی مدد کر رہے ہیں ہمارے پہ اٹیک ہو رہے ہیں ہمارے لوگ مر رہے ہیں وہ بدلہ ہمارے سے لے رہے ہیں خود کش حملے ہو رہے ہیں اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہماری وجہ سے ہم دوگلے ہیں. تو مجھے یہ جو ذلت تھی نا مجھے ہمیشہ اس کے خلاف تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں بڑا ٹیلنٹ اور پوٹینشل ہے اور اس کو اگر مجھے اللہ نے اتنا زیادہ دیا میں اپنے ملک کے نہیں لڑوں گا تو پھر کون لڑے گا. اور پاکستان 75 سالہ اپنے یوم آزادی منانے کے قریب ہے. 14 اگست کو ہم نے یوم آزادی منانی ہے. آپ حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں. 11 اگست کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کا اعظم نے کہا تھا کرپشن اور رشوت پاکستان کی باڈی پالیٹک کے لیے کینسر ہے. حقیقی آزادی 75 سال جب ہم ہوں گے تو ہم بنا سکیں گے صحیح معنوں میں؟ سب سے پہلے تو اپنی ساورنٹی جو میں آزاد پاکستان چاہتا ہوں جس طرح ہندوستان اپنے فیصلے کرتا ہے. ہندوستان نے تیل خریدا ہے روس سے. امریکہ کا اہل آیا ہے انہوں نے کہا نہیں ہمارے لوگ غربت ہے ہم اپنے لوگوں کے اوپر بوجھ نہیں ڈالیں گے. تو آزاد ملک میں یہ ایک ساورنٹی چاہتا ہوں. دوسرا جو ہمارے نچلا طبقہ ہے اب یہ آپ دیہات میں جاؤ تھانہ کچہری پالیٹکس یہ کیا ہے. عام آدمی کو پروٹیکشن نہیں ہے اس کے اوپر جھوٹے کیسز کر دو جو کر دو وہ بیچارہ سندھ میں حالات دیکھیں جانوروں کی طرح انسانوں کو رکھتے ہیں وہاں. یہ اب یہ آپ کا خیال ہے کہ زرداری کو کوئی ووٹ دے گا سندھ میں؟ خوف ہے اس کا. جھوٹے کیسز گنڈے رکھے ہوئے لوگوں کو مارے پڑواتے ہیں جیلوں میں ڈلوا دیتے ہیں بیچارے بے باس لوگ غلام ہیں. ان کی آزادی وہ اور آزادی آئے گی رول آف لا سے جب آپ انصاف کا نظام ٹھیک کریں گے لوگوں کو پروٹیکشن دیں گے. جہالت سے آزادی. آپ تعلیم ہی نہیں دیتے لوگوں کو صرف چھوٹے سے لوگوں کے لیے انگلش میڈیم باقی لوگوں کے لیے ہوتا ہے. تو میں جو ایک ملک دیکھ جو خوددار ملک ہے اور ہمارے سامنے چین کھڑا ہوا ہے 30 سالوں میں وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا
اور انہوں نے وہی چیزیں کی ہیں کہ اپنے لوگوں کو پہلے غربت سے آزاد کیا ہے، غربت سے اٹھایا ہے، اوپر سے 450 وزیروں کو انہوں نے کرپشن میں پکڑا، 450 وزیروں میں. یہاں کہتے جی کرپشن تو اور ملکوں میں. جو ملک اوپر جاتا ہے وہ سب سے پہلے طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آتا ہے. چائنا نے ثابت کیا، اور پھر وہ اوپر اٹھتا ہے. اور یہ جو ہمارے فیصلے، ملک کے فیصلے، جو فورن پالیسی ہو وہ اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے ہو. جو ہندوستان میں یہ نہ ہمیں ہو کہ باہر سے حکم ملے جی آپ نے روس نہیں جانا. میں سوچو مجھے آپ روس نہیں جانا، اب ہیں کون کہنے والے میں روس نہیں جانا؟ اور کیوں، اور ہم کیوں ایک ڈونلڈ لو جیسے سے ایک دھمکی آتی ہے، کیوں ہمارے ملک کے اندر ان کی جرت ہے ایسی دھمکی دینے کی؟ 2008 وکی لیکس میں جو بائیڈن، چک ہیگل اور اینتھنی بلنکن، اینتھنی بلنکن NSA، جو بائیڈن اور پریزیڈنٹ پاکستان آئے اور آصف زرداری سے ملاقات ہوئی، اور اس میں لکھا ہوا ہے ہیلپ اس ہیلپ یو. آپ نے تو کیبل پڑھا ہوگا، اس میں بھی اسی طرح کا تھا. نہیں یہ میں آپ کو بتا کہ ان کو ہماری ضرورت تھی. وہ پھنسے ہوئے تھے افغانستان میں، وہ چاہتے تھے کہ ہم کسی طرح افغانستان کی جنگ ان کو جتا دیں، جو ہم نہیں جتا سکتے تھے. یا ہم نے پہلے سے ان سے جھوٹ بولا کہ ہم پتہ نہیں ان کی کوئی، ہم خود ہی پھنس گئے ان کی جنگ کے اندر آ کے. ہمارے ملک کے اوپر عذاب آ گیا، ہم ان کے سامنے گرے، ہم نے اسے سچ نہیں بولا. ڈرون اٹیکس ہوتے تھے، میں آپ کو ڈرون اٹیک کا سارا بدلہ لیا جاتا تھا ہماری سیکیورٹی فورسز اور ہمارے دھماکیاں. کوئی بولتا نہیں تھا ان میں سے. یعنی ان کو اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ امریکی ایسے لوگ ہیں ڈیموکریسیز میں، آپ اپنے ملک کا جب کیس پریزنٹ کرتے ہیں وہ سنتے ہیں، لیکن یہ پہلے سے وہ گھٹنوں کے اوپر گرے ہوئے تھے ان کے سامنے. سابق وزیر اعظم عمران خان، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کا. ناظرین، آج کے پروگرام